بطول صاحب جی بطول فرمائیے. درود پاک پڑھنے کے آداب کیا ہیں شاہ صاحب؟ لوگ کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بات تو یہ ٹھیک ہے بطول صاحبہ کہ درود پاک کے آداب ایگزیکٹلی ایسے ہی ہیں جیسے نماز کے آداب. نماز ختم کرنے کے بعد اور دعا سے پہلے، نماز ختم کرنے کے بعد دعا سے پہلے جا نماز پر ہی بیٹھی ہیں آپ اور آنکھیں بند کریں، گنبد خضرا کا تصور کریں، آقا اسلام کی محبت کو محسوس کریں. اور وہ کیسے محسوس ہوگی کہ آقا اسلام کی ان تکلیفوں اور دکھوں کو یاد کریں، آقا اسلام کے ان فاقوں کو یاد کریں، آقا اسلام نے کیا کیا اذیتیں اٹھائیں دین اسلام ہم تک پہنچ جائے. جب یہ سب یاد کریں گی تو دل میں محبت کی کوپل پھوٹے گی، بس یہ بہت کافی ہوگا. پھر یہ درخت بنتی چلی جائے گی. اور آخر اسلام کا فرمان صادق ہے کہ شجر ایمان کی جڑ محبت پر قائم ہے، شجر ایمان کی جڑ محبت پر قائم ہے. تو نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے سے پہلے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسی بیٹھ ہی رہے ہیں اور تصور کریں گنبد خضرا کا. احساس یہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی شفقت کوئی انتہا نہیں. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شفیق ہیں تو یقیناً میں محبت سے پڑھوں گی اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود پاک تو وہ ضرور سنیں گے، میرے آقا ضرور سنیں گے. اس احساس کے ساتھ درود پڑھیے، اس احساس کے ساتھ درود پڑھیے. یہ ہے صحیح ادب اور صحیح طریقہ درود پاک پڑھنے کا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اللہ دلوں کو اور نیتوں کو دیکھتا ہے. آئی کسی کی سمجھ میں نہیں؟ بطول آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ تو سمجھتی ہیں سب. آقا اسلام کا تصور کرو، آقا اسلام کے دکھوں اور تکلیفوں کو، جو اذیتیں اٹھائیں، جو دکھ جھیلے آقا اسلام نے ہمارے لیے، انہیں یاد کریں گے ضرور محبت آئے گی دل میں. اور آپ تو قلبی ذاکر ہیں، آپ کے دل میں تو اللہ کا ذکر ہے، آپ کے قلب میں تو اللہ کا ذکر ہے، آپ کے سینے میں اللہ کا نور ہے. اور پھر آقا اسلام کے بچوں کی محبت بھی آئی اور فرمان بھی یہی ہے آقا اسلام کا، فرمان بھی یہی آقا شجر ایمان کی جڑ محبت پر قائم ہے. اللہ اور اللہ کے حبیب آقا اسلام کی محبت یہی ہے نا. اللہ اور اللہ کے حبیب آقا اسلام کی محبت ہے کیا؟ اللہ اور اللہ کے حبیب آقا اسلام کی جو محبت ہے اس کی اصل کیا ہے، اس محبت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہنے سے جان چھوٹ جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کی حبیب آقا اسلام کی محبت پر شجر ایمان کی جڑ قائم ہے. یہ کہنے سے جان چھوٹ جاتی ہے؟ نہیں. اللہ اور اللہ کے حبیب آقا اسلام کی محبت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آقا اسلام کی زبان اطہر کیا فرماتی ہے کہ مجھے تو مشرک اور کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں. بہت سے ایسے مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں کافر اور مشرک. اگر مجھ سے محبت کے دعوے ہیں تو سب سے پہلے میرے بچوں سے محبت کرو، سب سے پہلے میرے بچوں سے محبت کرو. جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی جو محبت ہے، اس محبت کی حقیقت یہ ہے کہ پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار سے محبت کرو. سب سے پہلا سوال یہی ہے، بعد میں کرنا آخر اسلام سے محبت کے دعوے اور اللہ پاک سے محبت کے دعوے. یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک قرآن کریم
اور ایک اپنے اہل بیت، نہ قرآن کریم کا ہوش نہ اہل بیت کا ہوش، اپنے مسلک اور فرقے کا بڑا ہوش، سب کو یا محبت تو فرقوں سے اور مسلکوں سے نکال دیتی ہے باہر. محبت کا کوئی مسلک اور فرقہ چھوڑو، اس کا تو مذہب بھی نہیں ہوتا کوئی. محبت ہے، محبت ہے، جس کے دل میں سما جائے، جس کے دل میں سما جائے. اللہ پاک دماغوں اور زبانوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، میں دلوں کو ہدایت دیتا ہوں، میں قلوب کو ہدایت دیتا ہوں. اب قلب کسی کا بھی ہو، ہندو کا ہو یا مسلمان کا، سکھ کا ہو یا عیسائی کا، قلب کسی کا بھی ہو، مخلوق ساری اللہ کی ہے، وہ رب العالمین ہے. سب کو اللہ نے تخلیق کیا. کسی عیسائی نے اپلیکیشن نہیں دی تھی بارگاہ رب العزت میں کہ مجھے عیسائی گھرانے میں پیدا کرنا. اللہ پاک کسی ہندو نے بھی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے کسی ہندو فیملی میں، ہندو گھرانے میں پیدا کرنا. کسی مسلمان نے بھی اپلیکیشن نہیں دی تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مجھے مسلمان فیملی میں، مسلم گھر میں پیدا کرنا. بادشاہ ہے وہ، جہاں دل چاہے اس نے پیدا کر دیا، کیونکہ رب العالمین ہے، خالق مطلق ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، وہ ہمارا پالن ہار بھی ہوگی. جی اگر تجھے اللہ پالتا ہے، ہندو یا سکھ کو، عیسائی کو کوئی اور پالتا ہے، جس دن یہ نفرتیں، یہ عصبیت، یہ تعصب، یہ فرقے، یہ مسلک نکال دو گے نا اپنے دلوں سے، محبت اور انسانیت نکال دو اپنے دلوں سے، یہ جہالت کا اندھیرا اپنے کردار اور گفتار سے، اپنے اخلاق اور اعمال سے، اپنی انسانیت سے جس کے دعوے کرتے ہو، نکال دو یہ اندھیرا. تمہارے کردار میں بھی اندھیرا، تمہارے اخلاق میں بھی اندھیرا، تمہارے اعمال میں بھی اندھیرا، تمہارے سینے میں بھی اندھیرا، تمہارے قلب میں بھی اندھیرا، آنکھوں میں بھی اندھیرا، کانوں میں بھی اندھیرا. کیسے ختم ہوگا یہ اندھیرا؟ کیسے ختم ہوگی یہ ظلمت؟ سوائے ایک، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ ذریعہ ہے اللہ کا نور، وہ ذریعہ ہے اللہ کا نور جو تیرے کردار کو بھی سنوار دے گا، تیرے اخلاق اور اعمال بھی سنوار دے گا، جو تجھے انسانیت سکھا دے گا، تجھے انسان بنا دے گا. جی تیرا سینہ بھی اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا، تیرا قلب بھی اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا، تیرا نفس بھی اللہ کے نور سے پاک ہو جائے گا. تیرے دل اور دماغ میں جو جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں سب ہٹ جائیں گے. صرف ایک ذریعہ ہے اللہ کا نور، اور اللہ کا نور آ نہیں سکتا جب تک تیرا قلب اللہ کے ذکر سے جاری نہ ہو جائے، تیرا قلب اللہ کے ذکر سے جاری نہ ہو جائے. یہ اندھیرے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. جو کرنا ہے کر لے، ساری زندگی کتابوں کے ساتھ گزار، ساری زندگی کتابیں پڑھ. قرآن کریم اسی پہ اچھلتے ہو نا، اسی پہ ناز ہے نا. منافق نہیں پڑھتے قرآن، خوارج نہیں پڑھتے قرآن، پڑھتے ہیں نا سب، حدیث بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا. پھر یہ اندھیرا، پھر یہ سب کیا ہے؟ پھر سب کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، میں جسے مومن بنانا چاہتا ہوں اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہوں، اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہوں. اور ہدایت کیا ہے؟ قلب کی ہدایت کیا ہے؟ کہ اپنا ذکر اسے عطا کر دیتا ہوں. اس کا قلب میرے ذکر میں ایسا شروع ہوتا ہے، ایسا شروع ہوتا ہے کہ پھر قرآن کریم تعریف فرماتا ہے ان ایمان والوں کی. قرآن پاک تعریف فرما رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم. پھر وہ خواب غفلت میں نہیں رہتے، پھر وہ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں.
کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر. یہ قرآن فرما رہا ہے، انور شاہ نہیں. اللہ کا ذکر نہیں ہے دل میں، سینے میں اندھیرا ہے. قلب تیرا اللہ کے ذکر سے غافل اور محروم. اب تو سویا. اسے کہتے ہیں خواب غفلت. اسے کہتے ہیں خواب غفلت، غفلت کی نیند. اور وہ خواب خرگوش کی مزے کہ تو سویا ہوا ہے مزے سے، اور قلب تیرا اللہ اللہ میں، مخلوق کے ساتھ سو رہا ہے اور خالق کے ساتھ جاگ رہا ہے. یہ ہے اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا ذکر. تو بطول اس میں درود پاک کی جو بھی اہمیت ہے بھائی، نور کی حلاوت کے بغیر، نور کی حلاوت کے بغیر کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں. پڑھے جاؤ کتاب. قرآن کریم سے بڑھ کے، قرآن کریم سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ قرآن پڑھ پڑھ کے تو یہ حال ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور کیوں ہے ایسا کہ قرآن کریم کا فرمان تھا کہ ہدی للمتقین، میں ہدایت متقین کے لیے ہوں. متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا نفس کلمہ پڑھ لیتا ہے. بھائی زبان نے کلمہ پڑھا مسلمان، دل نے کلمہ پڑھا مومن، نفس نے کلمہ پڑھا متقی. اس کے بعد ہے پھر درجہ ایقان کے بعد درجہ احسان، قربت الہی. جی تم نے تو پڑھنا ہے، بس ہم نے تو پڑھنا ہے، لوگوں کو بتانا، دنیا کو بتانا ہے. میں تو ایسا قاری، ایسا حافظ، ایسا قرآن پڑھتا ہوں، سارا پورا قرآن پڑھا ہوا ہے میں نے. جب قرآن پورا پڑھا ہوا ہے تو میں اندھا تھا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہدی للمتقین، میں ہدایت متقین کے لیے ہوں. مجدد عرب ثانی شیخ احمد فرہندی علیہ الرحمہ یہی فرمایا تھا نا کہ قرآن ناپاک لوگوں کے ہاتھ لگانے کی چیز نہیں. مبتدی کو چاہیے پہلے اللہ کا ذکر کرے اور اپنا سینہ پاک کرے. ایسا ہی اس کے بعد قرآن پاک کو ہاتھ لگائے گا تو قرآن تجھے ہدایت دے گا. ناپاک لوگوں کے ہاتھ، جن کے نفس امارہ ہیں، جن کے نفس ناپاک ہیں، انہیں مجدد صاحب فرماتے ہیں ناپاک ہیں یہ لوگ. یہ ناپاک قطرے سے تخلیق ہے تو ناپاک ہی ہے نا تو. کتنے ہاتھ مسل کے کلمے پڑھ پڑھ کے دھو لے، کتنی بالٹیاں ڈال لے، سمندر میں جا کے بیٹھ جا، پورے سمندر سے نہا لے، پاک پھر بھی نہیں ہوگا جب تک قلب تیرا پاک نہ ہو، سینہ تیرا پاک نہ ہو. اور قلب پاک ہو نہیں سکتا، ساری زندگی سمندر میں پڑا رہے. دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، اللہ کے نور سے ہوتا ہے. دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، اللہ کے نور سے ہوتا ہے. اور اللہ کے نور کے لیے لازم ہے کہ کوئی کامل فقیر، کوئی ڈیوٹی والا تجھے مل جائے اور اللہ کے ذکر کا اذن دے کے تیرے قلب کو اللہ اللہ سے جاری کر دے بحکم الہی، بشفقت مصطفیٰ و نظر گوہر شاہی چاند والی سرکار. اس کے بغیر تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ تجھے نور مل جائے اور تیرا قلب وضو کر لے، پاک ہو جائے. وہی نور تیرے سینے میں آئے اور تیرے سینے کو پاک کر دے، جسے شرح صدر کہتے ہیں. پھر وہی نور تیرے نفس تک پہنچے، تیرے نفس کو پاک کر دے. قد افلح من تزکا. ہر چیز ملے گی، ہر چیز. آج کل وہ ایک ایڈ چل رہا ہے فیس بک پر، What can I do for my children? What can I do for my children? اور اس کے بعد وہ سارا کچھ کہ قرآن کی تعلیم اور ایسا مدرسہ اور یوں کمپیوٹر پہ اور آن لائن ہم دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. ایک مدرسہ لا کے دکھاؤ، اللہ پاک سب سے راضی ہے، اللہ پاک سب کو خوش رکھ کے. کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی برا مانے تو ہم اس سے پہلے ہی سوری کر لیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں آپ سے. لیکن قرآن کی بات سن کر برا نہ مانیں، بلکہ اس کو سوچیں، غور و فکر کریں اس پہ. کون سا وہ مدرسہ ہے
جہاں سب سے پہلے اللہ کے ذکر کی بات ہوتی ہے، شرح صدر کی بات ہوتی ہے اور نفس کے تزکیے کی بات ہوتی ہے. کون سا وہ مدرسہ ہے؟ مجھے لا کے دے دیں، ایک نام دے دیں. سب سے بڑا نام یہ الازہر یونیورسٹی ہے نا، دے دیں، وہاں سے بتا دیں کہ وہاں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ شرح صدر ایسے ہوتی ہے، قلبی ذکر ایسے ملتا ہے، نفس کا تزکیہ ایسے ہوتا ہے. قرآن پاک کے حکم ہیں، یہ احکامات ہیں، یہ قرآن کریم کے، اور یہ قرآن پڑھا رہے ہیں. یہی سب کچھ قرآن میں ہے نا. جب یہ سب یہ لائنیں آتی ہیں، یہ آیتیں آتی ہیں آپ کے سامنے، تو کہاں ہوتے ہیں آپ؟ What can I do for my children؟ ہے نا للو منہ میں 1.5 انچ کی، جیسے چاہو ہلا دو، پیسہ آئے پیسہ. اتنے ہمدرد ہو تم بچوں کے. کمرشل چلا رہا ہو فیس بک پہ، سر پہ ٹوپی رکھ لو، اچھی سی داڑھی رکھ لو، بولنا سیکھ لو اور شروع. دیکھو ساری کیلکولیشن پہلے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کتنا آئے گا، کتنا پیسہ کمائیں گے ہم، کتنی آسائشیں یاشیاں. نیک نیت کون ہے؟ دین اسلام، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ نیک نیت کون ہے؟ سچا دل کس کا ہے؟ سچا دل کس کا ہے؟ جو اللہ پاک کی رضا اور خوشی چاہتا ہے، جو آقا اسلام کی شفقت اور خوشی چاہتا ہے، جو سرکار سیدنا غور شاہی پنجتن پاک رضا اور خوشی چاہتا ہے. کیا اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ خوش ہو سکتا ہے تم سے کہ تمہارے دل میں منافقت، تمہاری زبان پہ کچھ، تمہارے دل میں کچھ؟ منافقت کسے کہتے ہیں؟ تمہارے نفس کا تسلط غلبہ ہے تمہارے دل اور دماغ پر. بکواس کیا کر رہا ہوں آگے؟ What can I do for my children؟ کیا کر سکتے ہو تم اپنے بچوں کے لیے؟ یہی بکواس. کوئی تو ایک تو کوئی لاگے میں ترس گیا ہوں، میری آنکھیں میرے کان ترس گئے. میں ایسے شوق سے کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ یار یہ بہت اچھے، کوئی اچھی باتیں کر رہے ہیں، شاید کہیں آگے جا کے یہ نفس کے تزکیے کی بات کریں، اللہ کے ذکر کی بات کریں، شرح صدر کی بات کریں. میرے کان ترس گئے، میری آنکھیں دیکھنے کو ترس گئی ہیں اسے. کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن ترستی ہیں آنکھیں اور ترستے کان سننے کوئی ایسی بات نہیں. یہ ہے دیکھو نفس کا تزکیہ. اگر نفس پاک نہیں ہے، نفس تیرا ناپاک ہے، نفس تیرا مارا ہے، تو جو کرنا ہے کریں. جی تیرے قلب میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو جو کرنا ہے کر لے. تیری شرح صدر نہیں ہے، سینہ اللہ کے نور سے خالی ہے تو جو کرنا ہے کر لے. اللہ کے دیکھنے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے تیرے پاس، کیونکہ اللہ تیرے اندر دیکھتا ہے، تیرے دل اور نیت کو دیکھتا ہے، تیرے پاک نفس کو، تیرے چمکتے ہوئے اللہ کے نور سے جگمگاتے ہوئے سینے کو دیکھتا ہے. اس کا سینہ میرے نور سے منور ہے. کتنا راضی ہوتا ہے اللہ پاک، کتنا راضی کہ اللہ پاک اگر تم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک تم سے خوش ہو جائے تو ساری کائنات تم سے راضی، ساری کائنات تم سے خوش. وہ کون ہے کائنات میں جو جرأت کرے تم سے ناراض ہونے کی؟ کیوں کہ اللہ راضی ہے تم سے. اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ ایسے راضی ہوتا ہے. مگر تمہیں تو الجھ نہیں کی، نئے سے نیا کام پالنے کی. یہ ایسے نہیں، ایسے وضو ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے. شلوار پانچوں سے اوپر رکھتے ہیں جی، ہاتھ یہاں سے نہیں آتے، ہاتھ یہاں نہیں باندھتے، یہاں ان چکروں میں الجھے. شرح صدر، قلبی ذکر، نفس کا تزکیہ، تینوں باتیں آج تک نہیں سنی. 50 سے زیادہ ملکوں کا وزٹ ہے میرا. I mean only 50 countries. بطول 50 سے زیادہ ملکوں کا وزٹ میں کر چکا ہوں. انگلینڈ کے بھی 2 وزٹ ہیں میرے، امریکہ کے بھی 2 وزٹ ہیں. اور شوق تھا میرا، میں ایسی جگہ تلاش کر کے پہنچ جاتا تھا کہ شاید کچھ وہاں سے اچھی چیز نہیں، کچھ بھی
آج تک نہیں، آج تک ٹل ٹوڈے آج تک نہیں سنا ہے کسی نے نفس کے تزکیے کی، قلبی ذکر کی، شرح صدر کی بات کی، باقی ہر بات کرا وہ حسرت جے پوری صاحب تھے، انڈین فلموں میں گانے لکھتے تھے، حسرت جے پوری صاحب، ساحر لدھیانوی اور حسرت جے پوری صاحب۔ حسرت جے پوری صاحب نے گانا لکھا تھا، لتا منگیشکر نے وہ گایا تھا، دو پل کے جیون سے، دو پل کی، یہ ذرا جتنے بھی ساتھ ہیں میرے ذاکرین ذرا غور سے سن لیں اس بات کو۔ حسرت جے پوری صاحب نے لکھا تھا، لتا منگیشکر صاحبہ نے گایا تھا، دو پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے۔ یہ تو دو پل کا جیون ہے نا، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل عرصے میں آئے چلے گئے، نوری برسوں کے شمار سے اگر اسے وہاں کے ٹائم کے مطابق سے شمار کرو گے تو 2 پل 2.5 پل بنیں گے، جب تمہیں 100 سال 80 سال کی زندگی ملتی ہے، نوری برسوں میں اتنا وقت بنے گا۔ 2 پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے۔ یہ جو زندگی ملی ہے 2 پل کی، اس 2 پل کی زندگی سے حیات ابدی چرانی ہے۔ حیات ابدی اس 2 پل کی زندگی، 2 پل کے جیون سے ہمیں حیات ابدی حاصل کرنی ہے۔ 2 پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے، یعنی اسی 2 پل کی زندگی سے ہمیں حیات ابدی حاصل کرنی ہے۔ وہ حیات ابدی کب حاصل کریں گے؟ جو یہ ایک مستقبل تیرے اس ظاہر کا ہے، جسم کا ہے، ایک مستقبل تیری روح کا ہے، وہ جو حیات ابدی کا تعلق ہے، 2 پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے۔ وہ عمر چرانے والی بات جو حسرت جے پوری صاحب نے کی، وہ تیری روح کا مستقبل ہے۔ حیات ابدی ایک عمر چرانی ہے، 2 پل کے جیون سے۔ یہ 2 پل کی جو زندگی اسی سے نکالنا ہے، وہ کیسے آئے گا؟ کیسے؟ ایک عمر چرانی ہے، وہ حیات ابدی کیسے چراؤ گے؟ گزرتے ہوئے جیون سے، اس 2 پل کے جیون سے کیسے چراؤ؟ نفس کو پاک کرنا، قلب کو اللہ کے ذکر سے منور کر لو، سینے کو اللہ کے نور سے منور کر لو، مل گئی حیات ابدی۔ بھئی یہی ہے نا، بلا من آتی اللہ بھی قلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا۔ قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہی ہے نا قرآن پاک کا فرمان ہے نا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ 2 پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے، وہ قرآن پاک میں واضح لفظوں میں فرمان موجود ہے، قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ ایسا ہی الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم ہے۔ کیا چرائی ایک عمر چرانی ہے، چرالی عمر مل گئی حیات ابدی، کیونکہ اللہ پاک نے گارنٹی دے رکھی ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں گارنٹی دے رکھی ہے کہ کامیاب ہوگا اور وہ فلاح پا جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کی بات کوئی بھی نہیں کرتا، اور ایک شرح صدر کوئی نہیں کرتا۔ بتا دو اگر کہیں ہے، کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے بتاؤ؟ ایک اور دے دو یار، ٹائم ہو گیا، وہ ذکر کرتے چاہے تھوڑی سی اور پلا دو۔ تو یہ بطول سوال آپ کا تھا، اور دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں آپ کی بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ درود پاک پڑھنے کے آداب کیا ہیں۔ سب سے بڑا اور سب سے پہلا ادب تو یہی ہے کہ عقل اسلام کی محبت کا نور آپ کے درود میں حلاوت کرے،
آپ کے درود میں آخر اسلام کی محبت کا اور آخر اسلام کے بچوں کی محبت کا، پنجت پاک کی محبت کا نور شامل ہو. یہ ہے درود، کامل درود. ورنہ تو سب زبانی اسی زبان سے درود پڑا، تھوڑی دیر کے بعد اسی زبان سے جھوٹ بولا، اسی زبان سے غیبت کی، اسی زبان سے منافقت کی، یعنی اور پھر تھوڑی دیر بعد درود پڑھ لیا، پھر تھوڑی دیر بعد جھوٹ غیبت منافقت. تو یہ تو کوئی ادب نہ ہوا درود پاک پڑھنے کا. درود پاک پڑھنے کا ادب یہ ہے جب تک عقل اسلام اور عقل اسلام کے بچوں کی محبت کا نور حلاوت نہ کر جائے آپ کے درود پاک میں، نہیں درود بات ہی نہیں بنی، اس سے پہلے بات ہی نہیں بنتی.